سب سے پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ تمام کے تمام انسانوں نے رب ذوالجلال سے وحدانیت کا عہد کیا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آگے اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ عہد کیا تھا، سب نے عہد کیا تھا، قَالُوا بَلَىٰ، اس وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا عہد، جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو گویا ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو وہ درجہ نہیں دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں الوہیت اور ربوبیت میں واحد لا شریک ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت میں لا شریک ہیں، ان کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جس طرح اللہ کے احکامات کو من و عن تسلیم کرنا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی من و عن تسلیم کرنا ہے۔ عقد میں، شادی بیاہ نکاح کے دور میں جو معاہدات ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام شرائط میں سب سے اہم ترین شرط وہ ہے کہ جن کے ذریعے تم عقد نکاح کرو ان کو پورا کرو، ان میں خلاف ورزی نہ کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں بیاہ شادی کے موقع پر لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے اور کسی ایک فریق کی طرف سے باتیں ہو جاتی ہیں، بعد میں ان کو نبھایا نہیں جاتا، پورا نہیں کیا جاتا، اور صرف مان لیا جاتا ہے، اتنا مہر مان لیا، ساری عمر گزر گئی، مہر ادا نہیں ہوا، مرنے کے بعد یا مرتے ٹائم تذکرہ ہوتا ہے۔ اس طرح عقد میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ عام حالات میں جو ہم وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، معاہدات کو پورا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں ایک یہ کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، لہذا وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اوفوا بالعقود، سارے وعدے پورے کرنے ہیں، اور پھر اس میں شریعت کے سارے احکام بھی شامل ہیں، شریعت کے سارے احکام شامل ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، واجبات، جو جو حکم ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، فرمایا بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کیے گئے، یہ عام چرنے والے جانور ہیں، اور جن کو ہم چوپائے بھی کہتے ہیں، جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ 8 جانور، 8 ازواج کہہ کر ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس میں اونٹ ہے، گائے بکری ہے، بیڑ ہے، اور یہ 8 قسم کے جانور ہیں، اور یہ عام طور پر تمہارے لیے حلال ٹھہرائے ہیں، اور الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں، اگلے درس میں، اگلی آیات میں وہ پوری تفصیل آ رہی ہے، کیا کیا حرام ہے اور کیا کیا حلال ہے۔ غیر محل الصید، یہ حالت احرام میں شکار نہ کرنے والے، اس میں ان چوپایوں میں، ان جانوروں میں، بہیمۃ الانعام میں کچھ اور وہ جنگلی جانور بھی ہیں جو شکار کیے جاتے ہیں، وہ بھی حلال ہیں، لیکن حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، اس سے روکا گیا، چونکہ ان آیات میں، اس سورہ میں بہت سارے احکام حج اور حج کے دوران کے اور اس آخری دور کے احکامات ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی حج سے متعلق ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم نازل کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم نازل فرماتا ہے۔ اس نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے، پھر بعد میں ان میں تبدیلیاں فرمائی، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے،
اس لیے نہیں کہ اسے پہلے پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا، بلکہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے بات پیش کرنے والے ہوتے، جو بات ایک دفعہ کہہ دی پھر اس پر ڈٹ جاتے، لیکن اللہ رب الجلال نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ اللہ جو چاہتا ہے احکامات نازل فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے ان میں سے منسوخ کرتا ہے۔ اس میں آپ کی نبوت اور رسالت کی بڑی دلیل اور بڑی نشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم احکامات نازل فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کریم میں جدا جدا خطاب ہے، انبیاء کے لیے الگ خطاب فرمائے، اہل کتاب کے لیے الگ خطاب فرمایا، اور ساری انسانیت کے لیے الگ خطاب ہیں، اور کچھ مخصوص خطاب ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ یہ ایمان ایک بڑی دولت ہے، اللہ جسے نصیب فرمائے، اللہ جسے عطا فرمائے، یہ بڑی بڑی دولت ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم۔ اللہ کا احسان ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جائے، بات کی جائے، توجہ دے دو، دھیان کرو، خالص دل حضوری کے ساتھ اس پر دھیان دو۔ کوئی نہ کوئی خاص بات نازل ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی خاص حکم آ رہا ہے۔ اوپر بھی یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، یہاں یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو۔ اے ایمان والو، شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو۔ شعائر اللہ سے کیا کیا مراد ہے؟ متعدد چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صرف حج اور حج سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جتنے ارکان ہیں، وہ اس سے مراد ہیں، لیکن یہ عام ہے۔ شاعر اللہ میں متعدد چیزیں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب الجلال نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ کعبۃ اللہ ہے، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، اور شاعر اللہ میں یہ قرآن کریم بھی ہے، اور شاعر اللہ میں اونٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور شاعر اللہ میں نمازیں بھی شامل ہیں، شاعر اللہ میں کچھ ایام اور کچھ مہینے اور کچھ دن بھی شامل ہیں۔ لہذا یہ وسیع ہے، تو اس میں سے چند چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں یا شاعر اللہ کی بے حرمتی یا توہین نہ کرو۔ قرآن کریم کی توہین نہیں کرنی، نمازوں کی توہین نہیں کرنی، مساجد کی توہین نہیں کرنی، کعبۃ اللہ کی توہین نہیں کرنی، صفا مروہ کی توہین نہیں کرنی، قربانی کے جانوروں کی توہین نہیں کرنی۔ لا تحلوا شعائر اللہ بل الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی توہین کرو۔ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں، 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مہینے ثلاث متوالیات لگاتار ہیں۔ ذیقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، 3 مہینے عربی مہینے کے اعتبار سے، اور رجب کا مہینہ جو ابھی پیچھے گزرا، اب یہ شعبان چل رہا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں کم جانکاری ہے، ہم نہیں جانتے، صرف اس حد تک جانتے ہیں کبھی تیڑے باندھنے ہوں تو معلوم کر لو مولوی صاحب سے، یا ڈائری دیکھ لو کہ آج چند کی کیا تاریخ ہے، ٹوک جانا ہو تو یہ پوچھ لو کہ آج چند کی کیا تاریخ ہے، یا اس قسم کے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے ہم میں سے ہر آدمی روزانہ کی بنیاد پر ہر مہینے کے بارے میں جانکاری رکھے، اور ہر دن کی تاریخ کے بارے میں جانکاری رکھے، کیونکہ شریعت کے سارے نظام، حج کا نظام، رمضان المبارک، یہ 2 بڑے بنیادی فرض ہیں اسلام کے۔
حج اور رمضان یہ اسلام کے بنیادی دو بڑے فرض ہیں، ان کا نظام انہی چاند کے مہینوں سے مقرر کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے۔ نکاح طلاق کے معاملے ہیں، عدت کے معاملات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے منسلک کی ہیں شریعت اسلامی نے، لہٰذا ان کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ تو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، سورہ توبہ میں اللہ رب الجلال نے بیان فرمایا ہے یہ 4 مہینے اس وقت سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو فرمایا بلشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، احترام والے مہینوں کا احترام کرنا ہے، ان میں قتال جدال اور جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح دوران حج کے مسائل کو اگر اس میں شامل کیا جائے، عمومیت میں وہ بھی آتے ہیں، تو حج کے دوران جتنے وہ کام ہیں جن سے روکا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ ساری کی ساری پابندیاں جو حج میں بتائی گئی ہیں ان کا احتیاط کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ ہدی ان جانوروں کو کہا جاتا تھا، عربوں میں دستور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ حج اور عمرے کا نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر لگاتار جاری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جاری ہے۔ اپنے اپنے انداز سے لوگ حج کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں وہ باقی رکھی اور بہت ساری چیزوں سے روک دیا گیا۔ مثلا صفا مروہ کی سعی تھی تو فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کو جاری رکھا۔ مشرکین آ کر حج اور طواف کیا کرتے تھے، روک دیا، انما المشرکون نجس فلا یقربن المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لوگ آ کر ننگے طواف کیا کرتے تھے، اس کو تبرک سمجھتے تھے، اس کو یعنی بزرگی سمجھتے تھے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، مشرکین کا، عرب کے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ نکتے کی بات ہے۔ ابھی اس دن وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہ آدمی بالکل ننگا ہے، اور اصل کیا ہے اس کو بیچارے کو سینس نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، اس کو اگر ذرا بھی ہوش ہوتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کپڑے پہنتا، لیکن وہ ایسے ہی باتیں کر رہا تھا اور بالکل وہ ننگا تھا، اور اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے، حالانکہ یہ بزرگی نہیں۔ مشرکین ننگے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے یا کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس سے روک دیا گیا۔ تو حج کے معاملات میں فرمایا وللحدی، ہاں قربانی کے لیے جانور لاتے تھے اور ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے تھے، اور اس میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے خود رسیاں بٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کے گلے میں، وہ رسیاں ڈالنے کے لیے ایک علامت تھی، ایک شناخت تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ مثلا مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جانور چلتے چلتے کہیں راستے میں اگر ہار گیا، رک گیا، تو کوئی آدمی اس کو چھیڑے گا نہیں، اگر ڈاکو آگے، چور آگے، سارے کے سارے یہ علامت اور یہ شناخت سمجھتے ہیں کہ اس کے گلے میں جو 2 جوتیاں ڈالی گئی ہیں یہ علامت ہے اس بات کی، یہ شناخت ہے اس بات کی کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور بیت اللہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ پٹے والے جانور وللقلائد، عموماً وہ ایک مخصوص قسم کے 2 جوتیاں، پرانی جوتیاں اس کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی، جو اس بات کی شناخت اور علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہے۔ اگر کوئی جانور راستے میں رک گیا تو اس کو لوگ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، قافلہ نکل گیا، جانور ہار گیا، بیٹھ گیا، لیکن بعد میں بھی لوگ یہ کوشش کرتے کہ یہ بیت اللہ کی نیاز ہے، یہ وہاں پہنچانی ہے، اس کو راستے میں پریشان نہ کیا جائے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اور صحابہ کرام کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بھی معاملات آئے کہ بعض صحابہ قربانی کا جانور لے کے چل رہے اور پیدل چل رہے، لمبا سفر پیدل چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے مانا کہ یہ اونٹ قربانی کا ہے لیکن اس پر سواری منع نہیں ہے, سواری بھی کر سکتے ہو, سوار ہو سکتے ہو. تو ایک میں نکتہ اور یہاں عرض کروں, بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ اسی سے تکلیف قلائد, قلادہ, پٹا ڈالا, اور یہ لفظ قرآن کریم میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں بھی استعمال ہوا انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا, جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ کوئی قابل فخر لفظ نہیں ہے. دو الفاظ بڑے سماج میں چلتے ہیں اور ان دونوں الفاظ پر بڑا فخر کرتے ہیں لوگ, لیکن دونوں لفظ غیر معیاری ہیں. دونوں لفظ غیر معیاری. اگر وہ معیاری ہوتے تو ضرور و ضرور انسانوں کے ذکر میں کہیں ان کا تذکرہ ہوتا. ایک لفظ تو قرآن اور حدیث میں ٹوٹل آیا ہی نہیں, اور وہ لفظ عشق ہے. دوسرا لفظ یہ قلادہ کا ہے, تقلید کا ہے. تقلید پر علماء کے اچھے اچھے بیان ہیں, مفتی صاحب کا بیان ہے بہترین, سننے کے لائق, یوٹیوب پر وہ موجود ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لفظ پسندیدہ لفظ ہوتا, اچھا لفظ ہوتا, تو یہ جانوروں کے اس میں استعمال نہ ہوتا, انسانوں کے اس میں استعمال ہوتا. لیکن پورا قرآن کریم یہ موجود ہے, اس میں یہ صرف جانوروں کے ضمن میں آیا, انسانوں کے ضمن میں نہیں آیا, کیونکہ کسی انسان کے گلے میں اس انداز میں پٹا نہیں ڈالا جاتا کہ اس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے, جوتیاں لٹکائی جائیں اس کے گلے میں. یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایک شناخت تھی عربوں میں, اور یہ قربانی کے جانور کے لیے ان کا تعارف تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے لے جایا جانا ہے. ولل قلائد ولا آمین البیت الحرام, اور نہ ہی ان کی بے حرمتی کرو, ان کو رسوا اور ذلیل کرو جو بیت اللہ جا رہے ہیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے, اور وہ اگر زندگی رہی ہم وہاں تک پہنچے, سورہ فتح تک پہنچے, تو وہ پوری تفصیل ہمارے سامنے آئے گی. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. آپ صرف عمرے کے لیے سے آئے, آپ نے خواب دیکھی, نبی کی خواب برحق اور سچی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے اعلان فرمایا, بڑا عرصہ ہو گیا, یہ 6 سال گزر گئے کعبۃ اللہ کی زیارت کیے ہوئے, اور اس کے ارد گرد چکر لگائے ہوئے, جن کے دل میں بیت اللہ کا احترام تھا یا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو بڑی باتیں ہیں اس تعلق سے. مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میں بیت اللہ کا وہ کر رہا ہوں, طواف کر رہا ہوں. تو آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا چلو چلتے ہیں. آپ چلے آئے مدینہ منورہ سے چل کر, یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر مکے والوں نے آپ کو روک لیا, عمرہ نہیں کرنے. آگے بھی ایک مسئلہ اس تعلق سے آئے گا. تو وہاں سے صحابہ کرام واپس گئے, بڑی مشکل کے ساتھ واپس جانا ہوا, معاہدہ طے ہوا, صلح حدیبیہ ہوئی, وہ پوری تفصیل ہے. تو وہاں جو جانور ساتھ لائے تھے وہیں انہوں نے ذبح کیے, وہیں بال بھی کٹائے. اور ولا آمین البیت الحرام, فرمایا جو بیت اللہ جا رہے ہیں ان کو روکو نہیں, ان کی رکاوٹ کا ذریعہ مت بنو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانا چاہتے ہیں. گویا وہ صحابہ کرام جو آ رہے تھے وہ قتال کے لیے نہیں, جدال کے لیے نہیں, لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اس لیے آئے تھے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. فرمایا ان کو واپس مت کرو, ان کو نہ روکو. اسی میں اس کے عموم میں یہ شامل ہے, اگر کوئی بھی شخص مسجد میں جا رہا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے, اس کو نہیں روکنا ہے, اس کو منع نہیں کرنا ہے. مسجدیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ اللہ رب الجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے. اور کسی کو بھی, آج کل تو بہت سارے زہر بن گئے ہیں, بہت سارے پوائزن پھیل گئے ہیں کہ فلاں فلاں مسجد میں جا سکتا ہے اور فلاں فلاں مسجد میں نہیں جا سکتا, اور فلاں فلاں جگہ جا سکتا ہے اور فلاں فلاں جگہ نہیں جا سکتا. مسجدوں میں جانے سے کسی کو نہیں روکنا, بیت اللہ سے نہیں روکنا, مسجد نبوی سے نہیں روکنا. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا, فرمایا جب تم احرام کھول چکو اب تم شکار کر سکتے ہو.
حالت احرام میں شکار منع تھا، حالت احرام میں متعدد چیزیں منع ہیں، خوشبو لگانی منع ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، سر ڈھانپنا منع ہے، یہ پگڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ سب کچھ اتر جاتا ہے جب احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری ضدیں ختم ہو جاتی ہیں جب احرام باندھا جاتا ہے۔ انسان اگر سمجھے صحیح طور پر تو سب سے اچھی عبادت اس کی کون سی ہے؟ جو ایام حج میں یا عمرے میں اس نے ادا کیا۔ 5 دن ہوتے ہیں اس کے لیے، اس حج کے لیے، جس میں احرام کی حالت میں آدمی ہوتا ہے۔ 2 چادریں، دنیا کے سارے تاج اتر جاتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھو دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں اور ہر سماج میں ان کے لباس پہننے کے اپنے اپنے انداز اور طریقے کار۔ ایک ملک میں ہزاروں سینکڑوں سماج اور طریقے مل جائیں گے، وہ تو ساری دنیا سے آتے ہیں، لیکن سب اتر جاتے ہیں۔ 2 چٹی چادریں، 2 سفید چادریں، اور وہی اگر کوئی بادشاہ ہے وہ بھی وہی 2 چادریں، اور اگر کوئی بھکاری ہے وہ بھی وہی 2 چادریں پہن کر وہاں حاضر ہوتا ہے۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو حالت احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے لباس پہننا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اسی طرح شکار کرنا بھی منع تھا۔ تو فرمایا جب احرام کھول دیا اس کے بعد حسب ضرورت اگر شکار کرنے کی ضرورت ہو، اس دور میں ضرورتیں تھی، آج حالات دوسرے ہیں تو شکار کر سکتے ہیں، اس پر پابندی نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت سالم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو حدیبیہ سے واپس گئے تھے نا، غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر کر گیا، نہایت رنجیدہ حالت میں واپس گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساتھی جنہوں نے اس درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی تھی، بیعت رضوان کی تھی، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ حرام کرا دی ہے۔ اور وہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے، اس میں خلفائے راشدین سارے موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، یہ سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھ سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ اب ادھر سے ایک قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے جو اس روٹ سے، اس راستے سے آیا ہے، مشرکین ہیں اور جا رہے ہیں عمرے کے لیے، چونکہ وہ اپنے انداز سے عمرے کے لیے آتے تھے۔ یہاں ان صحابہ کرام میں سے، ان ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ پلان بنایا کہ چلو موقع ہے، پاجی مکائیں ہم، انہوں نے ہمیں وہاں سے 60 میل کے فاصلے سے واپس کر دیا تھا، اب یہ جا رہے ہیں، ہم ان کو کیوں جانے دیں، چلو ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ان کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ برابر سلوک کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ اللہ رب الجلال نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں دشمنی پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں بیت اللہ سے روکا ہے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہیں بیت اللہ سے روکا، اللہ اسباب مہیا فرمائے گا، تم ضرور دوبارہ جاؤ گے۔ اور آئندہ سال گئے صحابہ کرام، پھر مکہ فتح ہوا، پھر وہ سب شانیں اللہ رب الجلال نے عطا فرمائی، وہ ساری آرزویں، وہ تمنائیں پوری ہوئی جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، لیکن یہاں اس چیز سے روک دیا۔ اور یہ بڑی بات ہے، ہم بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا ہم بھی یہی کریں گے، فلاں نے جرم کیا تھا اس کے بدلے میں ہم بھی جرم کرتے ہیں، یہ شریعت نہیں، یہ دین اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس کے باوجود کہ رب یہ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہیں بیت اللہ سے روکا ہے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، ہرگز ان پر زیادتی نہیں کر سکتے۔
یہ ایک معاملہ نہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہزار ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم پاجیاں موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، مقدم کس چیز کو رکھنا ہے؟ دین کو، شریعت کو، اسلام کو۔ انتقامی کارروائیاں نہیں کرنی، انتقام اللہ پر چھوڑنا ہے جو بڑا انتقام لینے والا ہے۔ ہمیں درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، عفو کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، تم زیادتی نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر صرف اتنے سے جملے پر انسانیت عمل پیرا ہو جائے، ساری انسانیت بخشش کے مستحق بن سکتی ہے۔ دو جملے ہیں، دو باتیں ہیں، آیت کا ایک مختصر حصہ ہے، لیکن کتنا عظیم حکم اس میں دیا گیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معیار یہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں جی یہ ہماری برادری کا ہے، کبھی کھڑے ہوں گے یہ ہمارے گراں کا ہے، کبھی کھڑے ہوں گے یہ ہمارے شہر کا ہے، کبھی کھڑے ہوں گے یہ ہماری زبان بولتا ہے، کبھی کھڑے ہوں گے یہ فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے۔ اسلام نے یہ ساری وجوہات رد کی ہیں اور معیار مقرر کیا ہے۔ ساتھ دینا ہے دوسرے کا، کس بنیاد پر دینا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، بر نیکی کے کاموں میں، والتقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بالکل آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں، جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، کیا ہماری اس میں حیات میں کوئی ایسا مرحلہ آیا ہے کہ ہم اپنے کسی ایسے بھائی کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہوں صرف اس بنیاد پر، نہ ہم اس کی زبان جانتے ہیں، نہ اس کا شجرہ جانتے ہیں، نہ اس کا ملک اور قوم جانتے ہیں، لیکن یہ حق پر ہے، یہ بلائی پر ہے، یہ تقوی پر ہے، یہ بر پر ہے، ہم اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہم اس کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کہ یہ زیادتی پر ہے، یہ میرا حقیقی بھائی ہے، یہ میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ میری زبان بولنے والا ہے، اس کے ساتھ میرے ہزار مسئلے منسلک ہیں، لیکن یہ زیادتی کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، شریعت شکنی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ شریعت کا باغی ہے۔ اگر ایسا موقع آج تک نہیں آیا، آج عہد کریں، مسجد میں توفیق مانگے رب الجلال سے، توفیق وہی عطا فرماتا ہے کہ ہم یہ معیار اپنائیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بر نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی حمایت کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی حمایت کرنا یہ ضروری ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہیں کرنا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسرے کی حمایت اور مدد نہیں کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا، ہمارے سارے کے سارے کیے قطرہ سارا کا سارا سامنے آ جائے گا۔ وہاں اکیلے جانا ہے، قبر میں نہ بلادری، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، نہ دولت والے، نہ غریب، کوئی نہیں، وہاں اکیلے جواب دینا ہے۔ اس کو بار بار تلاوت کرو، بار بار یاد کرو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے توفیق مانگو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کریم کا حق ادا کرنا یا اس کا خلاصہ عرض کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑے سے بڑا کوئی باصلاحیت ہو، اگر وہ لگاتار 23 سال روزانہ شان قرآن بیان کرتا رہے وہ حق ادا نہیں کر پائے گا۔ میں نے گزشتہ قرآن کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھی، وہاں کچھ سوالات بھی آئے۔ تو کوئی شخص، چونکہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے اور لانے والا استاد کون ہے؟ جبریل امین ہے، جس پر لایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہاں حق ادا ہم کر لیں، ہم کہیں کہ ہم ایک ہی دن میں، ایک ہی جمعے میں اور آدھے ہی گھنٹے میں ہم ساری کی ساری شان قرآن، عظمت قرآن بیان کر لیں، نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایک شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے کہ جمعے کے خطبے میں ہم صرف اور صرف قرآن کریم کی 2 چند آیتیں سنیں، ان کی تلاوت اور ان کا خلاصہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں، الفاظ میں، کم علمی اور کم ہمتی کے اعتبار سے ہم سنیں۔ شرف کی حد تک، فضیلت کی حد تک اللہ رب الجلال اس کو قبول فرمائے، ورنہ یہ کہنا کہ ہم نے کوئی حق ادا کر دیا ہے، کوئی بات کر لی ہے، 23 سال لگاتار روزانہ انسان بیان کرتا رہے، عظمت قرآن، شان قرآن نہیں بیان ہو پائے گی، میرا یہ ماننا ہے۔ 2-3 حادثے ہوئے ان دنوں میں، اور اس تعلق سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھایا جائے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ اس کو کھینچ کر اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ گزشتہ دور میں یہ سال جو گزرا ہے، اس میں اس بیماری، وائرس اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، اور خاص طور سے اہل علم کی ایک بڑی تعداد گئی ہے۔ پچھلے اتوار ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب، یہ ڈاکٹر کس میں تھے؟ علم حدیث میں۔ یہ شرف کسے حاصل ہے؟ علماء اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اتنی محنتیں کی کہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کس میں کی؟ علم حدیث۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں وہاں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا تھا، قیام کرنے کا موقع ملا، 3-4 مہینے، 1990 کی بات ہے، اور اتفاق ہے کہ یہ ڈاکٹر آر کے صاحب اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور ان کے ہی کمرے میں 3-4 مہینے رہنے کا موقع ملا۔ یہ چھٹی چلے آئے، لیکن ان کی موجودگی میں کچھ دن وہاں رہا۔ تمل ناڈ جمعیت سے منسلک تھے، بہت ساری تصانیف ہیں، تالیف ہیں، دعوت و تبلیغ ہیں، اور لگاتار متحرک رہنے والی شخصیت دین کے لیے۔ اور پھر وہ یہاں بھی ایک دفعہ تشریف لائے، سری نگر تشریف لائے، پونچھ کانفرنس میں تشریف لائے تھے، وہ اتوار کے دن فوت ہو گئے۔ اور اسی کرونا بیماری کے تعلق سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان کے لیے نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھیں، کیونکہ ان کی لاش کو جو کرونا کے حساب سے ہی دفنائی گئی وہاں چنئی میں، ان کے ورثہ کو لاش نہیں دی گئی، اور وہاں اس مسجد کے یا کمیٹی کے متعلق جو چند لوگ تھے وہاں، انہوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس عبقری شخصیت کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں، اور زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کی نیکیوں کو، ان کی کاوشوں کو، بہت سارے ادارے شروع کیے، بہت سارے اداروں کے مؤسس تھے، رکن تھے، اور ایک اتنی ہمہ تن زندگی لگاتار دینی خدمت میں، خدمات میں، اور عرب و عجم میں ان کے شناخواں تھے۔ اسی طرح آج صبح تہجد کے ٹائم میں ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہوئی، وہ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ۔ غالباً 1994 کی بات ہے، صوبائی جمعیت مہاراشٹر کا ایک پروگرام تھا 2 دن کا، اس میں مجھے وہاں ان کے ساتھ شمولیت کا سب سے پہلے شرف حاصل ہوا۔ جامعہ محمدیہ مالیگاؤں ایک بڑا ادارہ جماعت اہل حدیث کا، جس کی
35 ایکڑ پر وہ رقبہ ہے. اس میں میڈیکل کالج بھی ہے، محمدیہ میڈیکل کالج بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ادارہ ہے، لڑکوں کا بھی ادارہ ہے. جماعت اہل حدیث کے مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ کا قائم کردہ بہت بڑا ادارہ. اس میں یہ 30 سال سے زیادہ عرصے سے شیخ الحدیث کے فرائض انجام دے رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں سعودی عرب میں اسلامک فقہ اکیڈمی ہے، یعنی دارالافتاء سمجھ لیجیے، سب سے بڑا مفتی کا. اس میں ہندوستان میں ایک ہی ممبر تھا پورے ہندوستان میں، تمام علمی شخصیات میں وہ ڈاکٹر فضل الرحمان رحمہ اللہ تھے. یہاں ایک دفعہ سانگڑے میں کوئی جنازے کے بعد جو معاملات ہیں نا، اس پر کہیں بات ہوئی تو ایک ساتھی نے یہاں سے فون ملایا، فون تھا ساتھی کے پاس، یہاں سے فون ملایا. کوئی اکتاہٹ نہیں، کوئی وہ لوازمات نہیں، یا وہ جو آج کل ہم نے بنائے نا کیٹیگریاں، کچھ نہیں. اتنی تفصیل سے چند الفاظ میں وہ مسئلہ اتنا بہتر انداز سے حل کیا. انہوں نے مائک کھولا ہوا تھا، سارے کے سارے ساتھی اطمینان سے، نہایت نرم طبع. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ اونچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان کو میں نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، تمام تر صلاحیتیں ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی بڑی ذمہ داری کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ہاں، ادارے کی طرف سے شیخ الحدیث کی ذمہ داریاں تو اچھے ڈھنگ سے نبھا رہے ہیں، ادارے کی طرف سے دارالافتاء کی ذمہ داریاں اچھے ڈھنگ سے نبھا رہے ہیں، ادارے کی طرف سے جو خدمات سونپی گئی اس کو نبھا رہے. اپنے سے بڑے ہونے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی. نہایت نرم، نہایت ملنسار. جس نے فون کیا یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، بعد میں فون کرنا. سینکڑوں مصروفیات کو چھوڑ کر بھی جس نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس کو اتنا تشفی بخش جواب دینا، یہ انہی کا ایک حصہ تھا. میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی جانکاری میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. یہاں سے بھی کئی دفعہ مسائل سامنے آتے رہے، فون کیا تو ساری تفصیل ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے دو چند لفظوں میں بیان کر دی. اور بینکنگ جو نظام ہے، مالیات کے جو نظام ہے، سود کے نظام ہے، اس پر میری معلومات کی حد تک جتنا بہترین رسالہ السود کے نام سے ایک رسالہ ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا، سینکڑوں ہزاروں فتاوے ہیں، کتابیں ہیں، اور بہت بڑی خدمات، اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں. تہجد، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے رہے ہوں گے، اس لیے تہجد کے ٹائم 2:30 بجے آج سے ان کی وفات ہوئی، ابھی جمعے کے بعد تدفین ہوگی. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول اور منظور فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے. یہ علماء کا اٹھ جانا یہ بڑا عظیم ایک سانحہ ہے. اللہ رب الجلال ان کا نعم البدل عطا فرمائے. ہمارے یہاں مدرسے میں حافظ صاحب حافظ ریاض صاحب پڑھاتے ہیں، ان کی والدہ پر فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمام جانے والوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تمام زندوں کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے. جب دنیا سے جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کلیہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کلیہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ